علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ میں فیضان غریب نواز سوسائٹی کی جانب سے مولانا توفیق رضا صاحب اور مولانا خالد صاحب کی کوششوں کے نتیجے میں جو اسکول یہاں چل رہا ہے، اس کے نتائج سنائے جانے کی اس مجلس میں اس لیے حاضر ہوا، تقریر کی غرض سے نہیں بلکہ میں ان کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ دین کا، قوم کا کوئی بھی کام کوئی کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہماری آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اتنی دیر یہاں بیٹھ کر میں نے جو سنا اور جو سمجھا تو اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فیضان غریب نواز سوسائٹی کے لوگوں نے یہ اسکول جو کھولا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انگریزی پڑھائی جائے مگر انگریز نہ بنے۔ انگریزی تو وقت کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل بین الاقوامی زبان ہے، تو اس کو پڑھائے بغیر تو چارہ نہیں، لیکن تعلیم انگریزی ہو اور تہذیب، ثقافت، کلچر اسلامی۔ اس کی مثال انہوں نے دی۔ یہاں تو میں آج حاضر ہوا، میں نے ابھی کئی جلسوں میں، کئی تقریروں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ کرناٹک کا جو معاملہ ہے، جس کو ہم لوگوں نے مدعا تو بنایا، لیکن مدعا بنانے سے کام نہیں چلتا، سپریم کورٹ تک ہم لوگ پہنچے، صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی انگریزی تعلیم کے لیے بھی اپنے اسکول کھولیں، بجائے دوسروں کے اسکولوں میں بھیجنے کے ہم اپنے اسکول اگر کھول دیتے اور کھولیں تو پھر ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ان جھگڑوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، سمجھا؟ تو مجھے بڑی خوشی ہے، بڑی مسرت ہے، اور دیکھیے، اچھا جہاں تک تھوڑا سا میں تنقید بھی کروں گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے پینٹ شرٹ میں ہیں، ننگے سر ہیں، تو میں یہ سمجھا کہ انہوں نے یہ ایسا اس لیے رکھا ہوگا کہ ہماری قوم جو ہے
وہ اپنے بچوں کو کرتے پاجامے ٹوپی میں دیکھنے میں اب وہ خوش نہیں ہوتی۔ اگر وہ کرتے ٹوپی پاجامے کا لباس رکھیں، ڈریس رکھیں، تو شاید میرا خیال یہ کہ بڑے لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، ان کی مجبوری رہی ہوگی۔ یہ قوم کی کمی ہے، اس کو بھی دور کرو، اور آئندہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس فنکشن میں، اس تقریب میں ہم حاضر ہوں گے کہ بچے اسلامی لباس میں ہوں گے۔ دیکھیے مسلمانوں، سنی بھائیوں، ہم لوگوں نے خود اپنے دل میں احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اسلام اب بھی دنیا میں ویلیویبل مذہب ہے۔ میں نے کل کے اردو اخبار میں ایک خبر پڑھی، ایک اردو اخبار نکلتا ہے انقلاب، اس میں خبر میں نے پڑھی ہے کہ برطانیہ انگلینڈ جو دنیا کا ایک طاقتور ملک ہے، یہ وہی ملک ہے کہ جس نے ہمارے ہندوستان پر اور دنیا کے بہت سے ملکوں پر ایک زمانے تک حکومت کی۔ انگلینڈ، ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں افطار بھی ہے۔ انگلینڈ میں وزیر اعظم کے گھر میں کیا ہوا ہے؟ افطار۔ خالی افطار نہیں، اخبار میں لکھا ہے کہ وہاں اذان بھی ہوئی ہے، جماعت سے نماز بھی پڑھی گئی ہے مغرب۔ مصر الجامعۃ الازہر قاہرہ کے کوئی شیخ مہمان خصوصی تھے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ایسے دقت انگیز انداز میں کہ لوگ بڑے محظوظ ہوئے، مسلمان بھی اور غیر لوگ بھی بڑے محظوظ ہوئے، ایسا قرآن کہاں انہوں نے پڑھا۔ تو پوچھتا ہوں کہ یہ افطار پارٹی، یہ افطار، اگرچہ اس میں کچھ غیر شرعی خامیاں ہوتی ہیں، ہم سب کے ان کے قائل نہیں، مگر ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ یہ وزیر اعظم انگلینڈ جیسی شخصیت، اس کے گھر کے اندر جو یہ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پھر اس وزیر اعظم نے اور دوسرے وزیروں نے مبارکباد دی، اور وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہمارے انگلینڈ میں رمضان کا مہینہ جو ہے، روزے جو ہیں، روزے اور رمضان ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ سمجھے آپ؟ انگلینڈ کے ہمارے معاشرے کا مطلب ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے رمضان۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یبقى بیت مدر ولا قبر الا ادخل اللہ کلمۃ الاسلام۔ حضور فرماتے ہیں کوئی کچا مکان، کوئی پکا مکان، مطلب کوئی جھونپڑی، کوئی بلڈنگ ایسی نہ رہے گی مگر یہ کہ اس میں اسلام کا کلمہ داخل ہو جائے گا۔ حدیث ہے، سمجھا آپ؟ امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بھی افطار ہوتی ہے۔ میں نے بریلی میں ایک اسپتال کے، ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ ہم مسلمان بن کے رہ نہیں سکتے، ہم اسلامی شریعت پر چلیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، نوکریاں نہیں ملیں گی، ٹوپیاں اوڑھیں گے، داڑھیاں لگائیں گے، دیندار بن کے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، یہ سب احساس کمتری ہے۔ میرے پاس دن میں ہی بریلی شہر کے ایک اسپتال، ایک بڑے اسپتال کے ایک ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر ملاقات کے لیے آئے تھے میرے گھر، نماز پڑھتے ہو، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اسپتال تو غیروں کا ہے، اس میں آپ کو نماز کی دقت ہوتی ہوگی؟
تو بتا رہے تھے کہ انہوں نے مجھے نماز کے لیے ایک کمرہ دے رکھا ہے. کہو تمہیں نام بتا دو. گنگا شیل اسپتال کا نام ہے, ڈاکٹر کریم ہے, ہارٹ کے ڈاکٹر ہے, سمجھے, سینٹرل ٹانڈے کے رہنے والے. میں کوئی پریس رپورٹر نہیں ہوں, آپ کو خبریں سنا رہا ہوں, بلکہ ایک ایسا اسپتال جو اپنا نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ دین پہ چل نہیں سکتے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کمرہ دے رکھا ہے. میں کئی بار دلی اپنی گاڑی سے آنا جانا کیا ہے کہ دلی میں کوئی ہوٹل ہے بہت بڑا, ڈھابا شیوا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, اس نے نماز کے لیے الگ سے بڑھیا جگہ بنا رکھی ہے, سمجھے آپ. ہاں, مگر میں نے یہ دیکھا ایک آدھ دو بار میں بھی وہاں رکا ہوں کہ میرے علاوہ اور ایک آدھ آدمی کوئی اور ہوگا, اس نے نماز پڑھی, باقی مسلم فیملیز کے لوگ بھی کافی وہاں آتے, کھاتے پیتے چلے جاتے, کھاتے پیتے چلے جاتے. جب اس نے نماز کے لیے جگہ بنائی ہے, غیر مسلم نے بڑھیا جگہ, وضو خانہ, اچھا خاصی جگہ ہے, اس میں بیٹھنے اٹھنے کا بھی انتظام ہے, اس میں چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں, قرآن شریف بھی رکھا ہوا ہے, کوئی بیٹھ کے پڑھے. تو اس نے جب بنائی ہے تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو ہم بھر دیتے. تو کل ملا کر کے اسلام جو مٹ رہا ہے وہ غیر مسلموں کے ذریعے سے بعد میں مٹ رہا ہے. میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ ہم خود اس کو مٹا رہے ہیں, ہم ہمت ہار گئے. پہلے سفر کیے, میری زندگی تقریروں میں گزری ہے 40 سال کی, ٹرینوں میں, بسوں میں, فلائٹوں میں بہت رہا ہوں میں, سمجھے آپ. لیکن میں نے نماز کی پابندی کی. اللہ کے آج ہے یہ دور, اب یہ سننے کو ملا کہ اب سفر میں نماز پڑھنے میں پابندی لگ گئی ہے, نہیں پڑھ سکتے. یہ ابھی سال 1.5 سال کی بات ہے, باقی ہم نے نماز پڑھی ہے. اب یہ کیوں ہوا؟ یہ قانون بھی تبھی بنے. دیکھو حدیث شریف میں کیا ہے, ایک حدیث سنو, کما تکونون یعمر علیکم. خود نمازیں چھوڑی, مسجدیں جہاں تہاں اب بھی بنی ہوئی ہیں, ان مسجدوں کو جو ایسی جگہوں پر ہے وہاں پر ہم لوگ جاتے ہی نہیں, وہ ویران کر دیتے ہیں. جب ہم ویران کر دیتے ہیں تو ان کی ہمت پڑتی, ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں, وہ ان کو ختم کرنے کے بن کر کے رہ سکتے ہیں. اپنے مذہب, اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دلا کر کے, دنیاوی تعلیم دلا کر کے, اسلامی تہذیب کے اوپر قائم کر کے بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. ہمارا اسلام کوئی گھٹیا مذہب نہیں ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی اسلام کی ویلیو ہے. ہاں, مجھے بڑی خوشی ہوئی اور جو مشورہ دینا تھا میں نے دے دیا. بات لمبی نہیں کرنا ہے, بلکہ میں آخر میں یہ کہہ کے جاؤں گا کہ فیضان غریب نواز سوسائٹی کا یہ کارنامہ شہر کے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے. کیا ہے؟ نمونہ. مطلب جگہ جگہ, کیونکہ انگریزی کے بغیر تو چارہ بھائی نہیں, سمجھے نہیں. اس قسم کے انگلش میڈیم اسکول محلے محلے قائم کیے جائیں, اور جو لمبی لمبی فیسیں دے کر کے لائن میں لگتے ہیں داخلے کے لیے, ایڈمیشن کے لیے, بڑی بڑی سفارشوں سے, بڑی بڑی کوشش سے, اور کہا کہ بیٹا یہ کہو کہ اللہ ہمیں سیب دے دے. بچے نے کہا کہ اللہ ہمیں سیب دے دے. اس کے بعد میں اس نے کہا کہ اب یہ کہو کہ آنٹی ہمیں سیب دے دو. تو انہوں نے کہا آنٹی سیب دے دو. تو اس نے سیب اٹھا کر کے دے دیا, اور اس سے پوچھا کہ سیب کس نے دیا, اللہ نے دیا کہ آنٹی نے دیا؟ بچہ کہہ رہا ہے آنٹی نے دیا. یہ مجھے بتایا تھا کسی نے. اس طریقے سے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ایسے بتا رہے تھے کوئی منتر پڑھوا کھانا کھلوا رہے ہیں, کیا پتہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ بھی دھیان دلا جاؤں, اس وقت یہ جو خبر سننے کو مل رہی ہے یہ رونے کی خبر ہے, جتنا رو کم ہے, کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے رابطے میں جا رہی ہیں. تقریباً سننے کو تو یہ ملا ہے کہ اب تک ہندوستان میں لاکھوں کیس ہو چکے ہیں. بدلی شہر میں بتا رہے ہیں سینکڑوں. اس دن اخبار میں دیا تھا, یہاں کے کوئی مہنت کہہ رہے تھے کہ اب تک 66 لڑکیوں کو شدی میں کرا چکا ہوں. ان کے فوٹو بھی دیے ہوئے تھے. وہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس کا دکھا بھی رہے ہیں خوب کہ تمہاری اوقات اب یہ ہے, اب تم یہاں پہنچ چکے.
اس کے نتیجے بھی یہ جو نتیجے نکل رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری بیٹیاں غیروں میں جا رہی ہیں، ان کے اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، ان سے رابطے میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھا کہ یا تو شادیوں میں تاخیر ہونا، وقت پر شادی نہ کرنا، دوسرے یہ موبائل فون، اور تیسرے اعلیٰ تعلیم، اور وہ بھی غیروں میں، یہ سب اس کے اسباب ہیں۔ ان جڑوں کو ختم کرو، اسباب کو ختم کرو، اسکول اپنے کھولو، شادیاں وقت پر کرو، ٹائم جب جوانی ہو، جوان ہو، لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرو، شادیوں کے اندر خرچے کم کرو، کم سے کم خرچے والی شادیاں ہوں گی تو زیادہ ہوں گی۔ یہ ذہن غیر اسلامی ہے جو آج کل بن کے آیا ہے کہ جتنے کہ شادی کرو تو بھاری کرو ورنہ کرو ہی مت، ایسی پالتے رہو، یہ غیر اسلامی ذہن ہے۔ حدیث میں تو یہ آیا، حضور فرماتے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرھا معونتاً، سب سے زیادہ خیر و برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ مشقت کم ہو، جس میں خرچہ مشقت کم ہو، اس شادی کو میرے آقا نے فرمایا اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ اور یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے، عمل کر رہے ہیں اور لوگ۔ اجتماعی شادیاں کرا رہی ہے حکومت، ساموہک بیواہ کے نام پر، ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ذہن کیسے بنا ہے کہ وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اور مالدار لوگ جو ہیں وہ اور کسی موقع پر چاہے کتنی خرچے کر لیں، اور موقع پر چاہے کتنی خرچے کر لیں، لیکن شادیاں سادہ ہی ہونا چاہیے۔ شادیاں اگر بھاری ہونے لگیں تو معاشرے کے توازن کو باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ شادیوں کا بھاری ہونا معاشرے کی سب سے بڑی تباہی ہے، غنڈہ گردی کی بنیاد ہے۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، میں گنڈے تعویذ تو کرتا نہیں ہوں، کوئی مجھ تو کہتا ہے دعا کر دیتا ہوں، میرے پاس دعا والے فون آتے رہتے ہیں، تو لڑکیوں کے والوں کو فون بہت آ رہے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، لڑکی جوان ہے، 3 ہے، 4 ہے، 2 ہے، شادی نہیں ہو رہی، دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے۔ ان میں بہت سی ایسی لڑکیاں بھی میری معلومات میں آئیں کہ جن لڑکیوں کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، قبول صورت بھی ہیں، اچھی سیرت بھی ہے، گھرانہ بھی ٹھیک ہے، برادری بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، سب باتیں صحیح ہیں، بس ایک کمی ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں۔ کیا کمی ہے؟ اور کوئی کمی نہیں، سب باتیں، پیسہ نہیں، پیسہ بھی تھوڑا بہت نہیں، بہت چاہیے۔ شادی سے پہلے، شادی کے بعد، ہر موڑ پر پیسہ۔ تو یہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے صرف اور کوئی کمی نہیں ہے، قبول صورت ہے، اچھی سیرت ہے، کوئی داغ نہیں ہے زندگی پہ اس کی، کوئی دھبا نہیں ہے، گھرانہ بھی صحیح، خاندان بھی صحیح، برادری بھی ہے، سب باتیں صحیح، لیکن صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسی لڑکیوں کی شادیاں نہ ہو پانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے بہت دور ہو گیا اور مسلمان دنیا سے بیجا محبت کرنے لگا، یہ بہت لالچی ہو گیا، یہ لالچ کی حدوں کو توڑ گیا۔ اس سے کہا گیا تھا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگا۔ ایک حدیث شریف سناؤں میں آپ کو، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور کا فرمان، سبحان اللہ۔ فرماتے ان مثل الدنیا فی الآخرہ کمن یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے۔ کیا ڈالے؟ سب بولو، قائم ہے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر انگلی کو نکال کر کے دیکھے کہ تیری انگلی سمندر میں سے کیا لائی، ڈالی، نکالی، اب دیکھو سمندر انگلی میں کتنا ہے۔ حضور کی بات ہے، سبحان اللہ۔
اب میں شعر و شاعری زیادہ کرتا نہیں ہوں مگر کچھ دل چاہ رہا ہے 2 شعر سن لو اعلیٰ حضرت سے یار اعلیٰ حضرت کے شعر، اعلیٰ حضرت کا شہر، اعلیٰ حضرت کے شعر. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہے کہیں نہ کبھی ہوا. یہ شعر مجھے اتنا پسند ہے اعلیٰ حضرت کا کہ میں اکیلے میں کبھی کبھی ہوتا ہوں تو گنگناتا ہوں میں سے. کچھ شعر میرے گنگنانے کے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہے کہیں نہ کبھی ہوا. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہے کہیں نہ کبھی ہوا. کہو اس کو گل کہے کیا بنے، کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں. کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں. فرماتے ہیں دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی ڈال کے نکال کے دیکھے کتنا سمندر انگلی میں آ گیا. سمندر گھٹے گا نہیں، ذرا سی تری تو آئے گی. بس حضور نے بتا دیا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس تری سے زیادہ نہیں ہے. تو انگلی میں آئی سمندر سے، یہ اسلام کے پیغمبر کی تعلیم تھی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں شادیاں نہیں چاہیے، لڑکیاں بعد میں چاہیے، پہلے 4 ویلر چاہیے، نقد پیسہ چاہیے، 400-500 ہزار کی بارات کا کھانا چاہیے، شادی سے پہلے خرچ چل جائیے، لڑکی دیکھنے کے بہانے خوب کھانے کو چاہیے، طرح طرح کے خرچے. اب یہ رمضان آ رہے ہیں، رمضان کے اندر سنو، میں نے تو یہ سنا ہے کہ اب یہ رمضان آئے، اب لڑکیوں کے جو رشتے ہو چکے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، لڑکی والا افطار لے کے آئے گا، افطاری تیوہاری، افطاری الگ چلتی ہے، تیوہاری الگ چلتی ہے، افطاری بھی چل رہی ہے. اب کوئی چیز 10-20-50 ہزار سے کم کی نہیں بیٹھ رہی ہے. عید آئے گی، تیوہاری سوئیاں لے کے آئے گا، سوئیوں کے نام پر بھی تمام بادام، پستہ، کاجو، چرونجی، اخروٹ، سنجے، چینی اونی، کیا کیا لوازمات، یہاں تک کہ جوڑے شب برات کے حلوے کے نام پر بھی لٹے گا. سمجھے، لوٹ مار مچا رکھی ہے. جو قوم، سنو میری بات نوٹ کرو اور دنیا کو پہنچاؤ، جو قوم رسوم و رواج کو مٹانے کے لیے آئی تھی دنیا سے، وہ قوم خود رسوم و رواج میں جکڑ کے رہ گئی. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اس ٹائم کہ جو لڑکی والوں سے یہ کہیں کہ ہمیں ہمارے گھر پہ افطاری ہے، ہمارے گھر پہ تیوہاری ہے، سوئیاں بھی ہیں تو نہیں ہے تو ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے، اور آپ کو یہ رسم ادا کرنا ہے تو اپنی بیٹی کریں آپ کہیں اور بغیر کسی رسم و رواج کے آپ کو کرنا ہے تو کریں. ہمیں ایسے ہمت والوں کی ضرورت ہے. ہاں، جلسوں سے، تقریروں سے، نعروں سے ہونا کچھ نہیں ہے، نعرے لگانے سے یا خالی عرس کر لینے سے ہونا کچھ نہیں ہے. ان چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عرس مبارک کرے، اللہ تعالیٰ جلسے نعرے مبارک کرے، مگر صرف یہ چیزیں کافی نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. ایسے لوگ پیدا ہونا چاہیے. ماحول کو بدلو، معاشرے کو پلٹو، ایسا ماحول بناؤ کہ غریب آدمی بھی چین سے رہ سکے.
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کی پہلی آیتیں ہیں، سب سے پہلے غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ تو پہلی آیت کا پہلا کلمہ ہے اقرأ، پڑھیے۔ یہ کلمہ بہتوں کو یاد ہے۔ کچھ لوگ بھاشن دیتے ہیں، اسکول کھولتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں کہ بھئی اسلام میں بھی کہا گیا ہے اقرأ، پڑھیے پڑھیے، اقرأ پہلا لفظ ہے، یہ بہت کو یاد ہے بھاشن دینے والوں۔ مگر اسلام میں یہی نہیں ہے کہ اقرأ نہیں ہے خالی، یہ بھی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ خالی پڑھنا نہیں ہے، اس کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، مطلب وہ پڑھائی پڑھیے کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ بندے کی سب سے بڑی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کی یہ پہل آئیڈیل بنے اور نمونہ بنے، اور شہر کے اندر جگہ جگہ اس قسم کے انگلش میڈیم اسکول کھولے جائیں کہ جن میں تعلیم اگرچہ انگریزی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیب اسلامی ہو، اور مسلمان بچوں کو دیکھو عالم اور مولوی تو سب نہیں بن سکتے، عالم مولوی سب نہیں بن سکتے، سب کے لیے حکم بھی نہیں ہے، لیکن مسلمان بننا تو سب کے لیے ضروری ہے۔ بولو بھائی، ہاں؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، تجارت کرے، دکانداری کرے، کھیتی کرے، کسانی کرے، نوکری کرے، مزدوری کرے، کچھ بھی کرے، لیکن ہر مسلمان کے بچے کو جیسے بھی ہو، جہاں تک ہو، کوشش کر کے عالم مولوی اگرچہ نہ بنا سکو لیکن ہر مسلمان کے بچے کو مسلمان بنا دو۔ ہماری اس بات کو آپ نوٹ کر کے لے جائیں اور جگہ جگہ اس قسم کے کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور میں نے جو کچھ کہا اس میں غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اچھا، کتابیں جو ہماری ذکر کر رہے تھے حضرت مولانا معظم صاحب، گاڑی میں ہماری رہتی ہیں کتابیں، ہماری پڑھو، انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی۔ جو بھی نہ ہو کتاب جس کے پاس لے لو، تھوڑے بہت پیسوں میں دیتے ہیں وہ، اور پیسے جس کے پاس نہ ہو تو ایسے ہی لے جاؤ پڑھو۔